بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ سوار قریب آئے تو دو حصوں میں بٹ گئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ایک للکار سنائی دی، انا خالد بن ولید۔ تب مہان چونکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے بلکہ آرمینیا کی باقاعدہ فوج کی بھی کچھ تعداد تھی اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گیا۔ خالد کو بتایا گیا تھا کہ مہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ خالد نے گیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ مہان کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لگتے تھے۔ یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی میں بچتا بچاتا مہان تک جا پہنچا۔ وہ مہان کے سواروں کا حصار توڑ گیا اور اس نے مہان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن مہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار معرکے سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو بھاگ نکلے، لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے چھوڑ گئے۔ دمشق دور نہیں تھا۔ خالد نے دمشق کا رخ کر لیا۔ یہ ان کا ایک اور دلیرانہ اقدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ خالد کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ خالد نے کہا، کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے، لیکن حکومت تمہاری تھی؟ کیا تم نہیں کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر آئے ہیں۔ مسلمان آ گئے ہیں۔ یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا۔ پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کا ایک بڑا ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا استقبال کیا اور خوشی سے ناچتے ہوئے خالد اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ یہ اس اچھے سلوک اور برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ خالد دمشق میں نہیں رک سکتے تھے۔ انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور آہ لے کر بوجھل سی آواز میں کہا، اے ارض شام، اس بدنصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے بھی تو ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ جنگ یرموک پر ہر دور کے مبصر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ خالد کی عقل سے جیتی گئی تھی اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے تھے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے۔
ہوئے تھے۔ خود خالد بھی زخمی تھے۔ رومیوں کی اموات 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ ان کے ہتھیار دشمن کے مقابلے میں کم تر تھے۔ ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے، کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس کا حصول دشوار تھا۔ دشمن ماننے ٹڈی دل تھا۔ اس کے ہتھیار برتر تھے۔ وہ اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنا، قلعے اپنے تھے۔ کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن وہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں 3 گنا اور کہیں 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ صحابہ کرام تھے، وہ تابعین کرام تھے۔ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے۔ وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں، جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں قیصر روم کا پرچم اتر گیا تھا۔ جن قلعوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا، ان قلعوں میں سے اب اذانیں گونج رہی تھیں۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4,000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی اور زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا۔ اب جو بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس جا کر پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے پاس رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن وہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے، تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک رائے یہ پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اترابون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم مرتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاع کے مطابق اترابون جابر اور بے خوف سالار تھا۔ وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا کیساریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت تک مسلمان جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ اپنے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر
کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اتربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا، لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاع دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے رفیقو، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ فوری حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا معرکہ لڑنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، اس طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 1.5 لاکھ میں سے 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان میں زیادہ زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاع یہ تھی کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر سن 636 بمطابق شعبان 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کہا، میرے رفیقو، زیادہ تر مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، اب ہم اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو کیساریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے پہلے کس پر حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لیا جائے۔ ابو عبیدہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے اور کہنے لگے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ بات امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں کیساریہ یا بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ میں تم سب کے جذبے اور اصرار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا۔ الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ قاصد کو مدینہ بیچ کر امیر المومنین کا حکم لیں۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ قاصد کو مدینہ بیچ کر امیر المومنین کا حکم لیں۔ تمام سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کی اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں سالار اعلیٰ برائے شام ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف سے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازا ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمام فتوحات کی اطلاع مائے مال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں۔ اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کے غرض سے رکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں۔ کیا امیر المومنین ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش 1 ماہ کا تھا۔ قاصد کے جانے اور آنے میں کم سے کم 20 روز درکار تھے۔ ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا۔ بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت طاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی
رومی سالار اطرابون کا پیدا کردہ تھا۔ وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تو تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی، لیکن اطرابون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانا شروع کر دیے اور اس سلسلے میں ایک روز کیساریہ چلا گیا۔ کیساریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوفزدگی کے عالم میں دیکھ کر سالار سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے شکست تسلیم کر لی ہے۔ میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ کیساریہ کے سالار نے کہا، اگر ہرکل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ وہ ابھی تک آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں، آنکھوں اور باتوں میں خوف نمایاں ہوتا ہے۔ اطرابون نے نفرت سے کہا، بزدل لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرکل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرکل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ کیساریہ کے سالار نے کہا، میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ اطرابون نے کہا، فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے، تم نے باقی جو کہا یہ بڑھانکی ہے۔ فارسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرکل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا بیت المقدس پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ وہ جب ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو۔ تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت ہلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عقب میں تم ہوں گے، پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا، مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے۔ اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا، اور اگر وہ ایلیا کی بجائے کیساریہ میں آ گئے تو کیا؟ اطرابون نے کہا، پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا، اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ اطرابون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس آئیں گے۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرکل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے واقعات کو گڑمٹ کر دیا ہے، معرکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے، کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی
عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنیاد پر بغض و کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید سیف اللہ کی زندگی پر مبنی واقعات سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ کیساریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں، اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔